سہیل بن ابی سہیل روایت کرتے ہیں کہ مجھے دیکھا حسن بن علی نے. ہاں جی، یہ کون ہے؟ یہ بھی جناب علی کے پوتے، لیکن جناب علی کے کس بیٹے کے بیٹے؟ حسن کے. اور زین العابدین کس کے بیٹے تھے؟ حسین کے، رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا. تو کہتے ہیں کہ مجھے حسن بن علی نے دیکھا عند القبر، نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس. فنادانی، تو انہوں نے مجھے آواز دی. وہو فی بیت فاطمہ، جبکہ وہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں تھے. یتعشا، رات کا کھانا کھا رہے تھے. فقال، مجھ سے کہنے لگے ہلم الی العشاء، آؤ میرے ساتھ رات کا کھانا کھاؤ. فقلت، تو میں نے کہا لا اریدہ، مجھے رغبت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے مجھے رغبت نہیں ہے جی؟ سہیل بن ابی سہیل. فقال، تو وہ کہنے لگے کون؟ حسن بن علی. اور اسے یہ اندازہ کریں جناب حسن نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ حسن ہی. تو کہا مالی رأیتک عند القبر، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں قبر کے پاس دیکھ رہا ہوں. عجیب بات دیکھیں آپ کہ آل بیت ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے جو نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس بار بار آتے ہیں، بلکہ ان کے اوپر انکار کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے، کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں قبر کے پاس دیکھ رہا ہوں؟ فقلت، میں نے کہا سلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوا ہوں، نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھا ہے، سلام پیش کیا ہے. فقال، تو کہنے لگے کون؟ حسن اذا دخلت المسجد، جب مسجد میں داخل ہونے لگو، فسلم، ادھر ہی سلام پڑھ دیا کرو. اور یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے جی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ میں اللہ کے نام لے کے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. تو کہہ رہے جب مسجد میں داخل ہونے لگو ادھر ہی سلام پڑھ دیا کرو. ثم قال، پھر کہنے لگے کون؟ حسن کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا. ولا تتخذوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بنانا. وصلوا علی، میرے اوپر درود پڑھتے رہنا. فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا تم جہاں سے بھی پڑھو گے. لعن اللہ الیہود، اللہ لعن کرے یہودیوں پہ، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا. آگے سنیے دھیان سے، کیا یہ حدیث ختم ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں اس آدمی سے ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، تم یہاں پہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھنے والے اور اندلس میں بیٹھ کے اللہ کے نبی پہ سلام پڑھنے والا دونوں برابر ہو. یہ سعودی حکومت نہیں کہہ رہی، یہ سعودی علماء نہیں کہہ رہے، یہ کوئی وہابی نہیں کہہ رہا، یہ آل بیت کے عظیم فرزند کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا پتہ چلا کہ آپ پہ سلام پڑھنا مدینہ میں بیٹھ کر یا لاہور اسلام آباد میں بیٹھ کر، دلی میں بیٹھ کر، ڈھاکہ میں بیٹھ کر، کابل میں بیٹھ کر، یہ سب کیا ہے؟ برابر. کیونکہ سلام کس نے پہنچانا ہے؟ فرشتوں نے پہنچانا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں جائیں تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائیں. مین مقصود قبر نبوی نہیں، مسجد نبوی ہو. البتہ یہ دل میں ہو کہ جب مسجد نبوی کی زیارت کے لیے پہنچوں گا تو پھر آپ کی قبر پہ بھی حاضری دوں گا، ادھر بھی سلام پڑھوں گا. اچھی بات ہے، پڑھیں. اچھا، اس روایت کو کس نے بیان کیا ہے؟ شیخ البانی کہتے ہیں امام سعید بن منصور نے. اور یہ امام اسماعیل بن اسحاق القادی کی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی، وہاں پہ بھی موجود ہے. امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کا مختصر حصہ روایت کیا ہے.